سوال: کون سے تین شخص اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: سنت نبی کو زندہ کرنے والا، امت کی پریشانی دور کرنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سوال: بتائیے کہ کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: نکاح کرنے کے لیے ہفتے میں افضل دن کون سا ہے؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے؟ جواب: شرک کرنے کی۔ سوال: وہ کون سی چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت ہے؟ جواب: چونٹوں کا کثرت سے بڑھ جانا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے گھوڑے زیادہ پسند فرماتے تھے؟ جواب: سرخ رنگ کے گھوڑے کو۔ سوال: کون سی روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کھائی تھی؟ جواب: باریک آٹے کی چپاتی۔ سوال: علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ جواب: رمضان المبارک میں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ جواب: نجف میں یعنی عراق میں۔ سوال: فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کون سا ہے؟ جواب: شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ سوال: قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا سفر پار کریں گے؟ جواب: قربانی کے جانوروں پر۔ سوال: دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب: نیک اولاد۔ سوال: بتائیے وہ کون سا تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: قیامت کے دن نماز میں سستی کرنے والے کو کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں۔ سوال: بتائیے کس چیز کا استعمال منہ کے کینسر سے بچاتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مسلمان اس کا استعمال منہ کی صفائی، دانتوں کی صحت کے لیے کرتے ہیں۔ عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق متعدد احادیث میں مسواک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جدید سائنس نے بھی مسواک کی افادیت کا اعتراف کیا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ مسواک کے استعمال سے نہ صرف دماغ اور آنکھیں تیز ہوتی ہیں بلکہ اطمینان قلب، مسوڑھوں کی مضبوطی اور کھانا ہضم ہونے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں دندان سازوں کی ایک پینل کی طرف سے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مسواک کو بار بار چبانے سے سلیقہ نکلتا ہے جو دانتوں کی پلاہٹ ختم کرنے اور منہ کی بدبو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق مسواک میں کیلشیم اور فاسفورس سمیت 19 اقسام کے صحت بخش اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں منہ کے جراثیم لڑنے کے لیے قدرتی ادویات شامل ہیں جو منہ میں نقصان دہ جراثیم ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ مسواک نہ صرف قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے بلکہ منہ کو کینسر سمیت کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ سوال: بد نگاہی سے کون سے 2 بڑے نقصان ہوتے ہیں؟ جواب: بد نگاہی انسان کی عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا ذہن مختلف گندے خیالات کی اماچگاہ بن جاتا ہے، جس سے اس کی گھریلو زندگی میں شدید لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور خیر و برکت سے محرومی بھی ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے خوف کے پیش نظر بد نگاہی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حلاوت ایمانی نصیب ہونے کا مژدہ سنایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے
کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ اور کعبہ کو آباد کس نے کیا تھا؟ جواب، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت ہاجرہ بی بی۔ سوال، سب سے پہلے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم کس نے نوش فرمایا تھا؟ جواب، حضرت ہاجرہ بی بی نے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، سب سے پہلے اپنا مال اسلام کی راہ میں کس نے قربان کیا تھا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ پاک نے سب سے پہلے کس کی بات سنی تھی؟ جواب، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی گئی تھی۔ سوال، بیت المقدس میں داخل ہونے والا پہلا شخص کون تھا؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال، صفا و مروہ کی سعی سب سے پہلے کس نے انجام دی؟ جواب، حضرت ہاجرہ بی بی نے۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جن کے پاک دامن ہونے کی گواہی خود اللہ پاک نے دی؟ جواب، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین کون ہوں گے؟ جواب، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجے گا۔ سوال، آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن احتیاط صرف الفاظ کے درست ادا کرنے کی کیجیے، کیونکہ اگر معنی تبدیل ہوں گے تو اگر آپ اپنے لیے بھلائی چاہتے ہوں گے لیکن آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ برائی ملے تو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے غلط الفاظ میں پڑھنا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی دیتا ہے۔ الفاظ کی درست ادائیگی بہت ضروری ہے۔ سوال، وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ جواب، گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے، مثلا قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ سوال، بارش کے پانی میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ جواب، وٹامن B12۔ یہ وٹامن ہماری ہڈیوں کی مضبوطی اور خون کی کمی کے لیے نہایت مفید ہے۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب، حج کے دنوں میں عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے، لہٰذا حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو نہ زمین پر ہے اور نہ آسمان میں؟ جواب، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں ادا کی تھی۔ سوال، اس نبی کا نام بتائیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی تو چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ جواب، حجرہ اسود۔